کہ جب اللہ کے سامنے آئیں گے تو غریب امیر کا فرق مٹ جائے گا، مسافر اور مقیم کا فرق مٹ جائے گا، سب ایک ہی لباس میں اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کے سامنے لبیک اللہم لبیک کی ضربیں لگا کر اپنی حاضری لگائیں گے۔ اور پھر جو وہاں نہیں پہنچ سکے وہ آج عیدگاہوں میں، جامع مساجد میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کی ضربیں لگائیں گے۔ لیکن اگر کسی کے پاس توفیق نہیں، کسی کے پاس وسائل نہیں، کوئی مجبور ہے، وہ اپنی انا کو قربان کر دے، اپنے غصے کو قربان کر دے، اپنی بد اخلاقی کو قربان کر دے، اپنے برے ارادوں کو قربان کر دے اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر دے کہ اے اللہ میرے پاس کعبے میں جانے کی توفیق بھی نہیں تھی، اے اللہ میرے پاس جانور ذبح کرنے کی توفیق بھی نہیں تھی، لیکن اے اللہ میرے اندر فلاں فلاں بری خصلتیں تھیں، بری عادتیں تھیں، اذان سنتا تھا، نماز کے لیے نہیں آتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، غیبت کرتا تھا، ہر قسم کی برائی میرے اندر تھی۔ یا اللہ آج تو اپنی شان کے مطابق لوگوں کے اوپر رحمت برساتا ہے، میں اپنی انا کو، اپنی بری عادتوں کو، اپنے گناہوں کی عادتوں کو قربان کر کے تیرے دربار میں حاضر ہوں، یا اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج جو جانور تم ذبح کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو نہ اس کے گوشت سے کوئی کام ہے نہ اس کے خون سے کوئی کام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے جانور کے خون کے بہانے سے بڑھ کر کوئی اور عمل اتنا زیادہ پسندیدہ اور قابل قبول نہیں جتنا قربانی کا جانور ذبح کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ قبل ان یقع بالارض فطیبوا بها نفسا، قربانی کے جانور کا خون زمین کے اوپر بعد میں گرتا ہے، جبکہ قربانی کے جانور کی گردن اور زمین کے درمیان بہت کم فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ تیز بہنے والا خون زمین کے اوپر بعد میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے پہنچ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے ابا جان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ یہ تیرے باپ کا مشن ہے، تو بیٹا اپنے باپ کے مشن کو اپنے لیے فرض سمجھ کر اور غیرت کا مسئلہ سمجھ کر اسے ادا کرتا ہے۔ ہر ذی شعور بیٹا جس کی تربیت والدین نے ایسی کی ہو جس کو اپنے والد کی پہچان ہو۔ آج کل اللہ معاف کرے بہت زیادہ ایسے ہیں جو والد کی حقیقت سے بالکل نابلد تو نہیں ہے لیکن لاپرواہ ضرور ہے۔ یہاں پر سنت ابیکم ابراہیم کہہ کر یہ بات واضح کر دی کہ باپ اور بیٹے کے درمیان بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جو حلالی بیٹا ہوتا ہے، جو فرمان بردار بیٹا ہوتا ہے، جو شریف بیٹا ہوتا ہے، جس بیٹے کی تربیت صحیح ہوتی ہے وہ اپنے باپ کے صحیح نقش قدم پر چلتا ہے۔ اس قربانی کی وجہ سے ہماری نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی۔ اپنے طور طریقوں میں، اپنے اخلاق اور اطوار میں، اپنے رہن سہن میں بھی تبدیلی کرنی چاہیے۔ میں آج کے بہت بڑے دن کے حوالے سے آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں چلتا، زندگی بہت مختصر ہے، بہت ناپائیدار ہے، اور موت ایسی طاقتور چیز ہے، ایسی طاقتور چیز جو نہ جوانوں کو چھوڑتی ہے، نہ بوڑھوں کو چھوڑتی ہے، نہ بچوں کو چھوڑتی ہے، نہ امیروں کو چھوڑتی ہے، نہ غریبوں کو چھوڑتی ہے، نہ مسافروں کو چھوڑتی ہے، اور نہ اپنے وطن میں بسنے والوں کو چھوڑتی ہے۔ ہر کسی کے پیچھے موت کا فرشتہ لگا ہوا ہے، اس کی تلاش میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر ہے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ملتا ہے،
وہیں پر اس کی روح کو قبض کر دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ اپنے بال بچوں سے دور ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے بچے بھی بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی ابھی شادی ہوئی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ماں باپ کا اکلوتا بچہ ہے۔ کسی بات کی طرف نہیں دیکھا جاتا۔ اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، جب موت کا فرشتہ آ جائے تو یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہوتا ہے۔ ساری رکاوٹیں، ساری ضرورتیں، سارے حالات کو الگ کر کے اللہ کے حکم کو پورا کیا جاتا ہے۔ دل کے اندر سے ہر قسم کے شرکیہ خیالات کو ہٹا دینا چاہیے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی سچی محبت اور وابستگی کا اظہار عملی طور پر کرنا چاہیے، زبان سے نہیں کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کے عاشق ہیں، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے یہ بات ثابت کرنی ہوگی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں۔ ہمارا جسم، ہمارا لباس، ہماری وضاقتہ، ہماری شکل و صورت، ہمارا رہن سہن، ہماری غمی خوشی، ہمارے سارے معاملات پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہونی چاہیے کہ کعبے کے چکر لگاتے رہو، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے رہو، قربانیاں کرتے رہو، لیکن اگر تم سے تمہارے والدین ناراض ہیں، غور سے سن لو، جس شخص سے اس کے والدین دونوں یا ایک ناراض ہو، اس آدمی کی عمر اگر 100 سال ہے اور ہر سال وہ حج بھی کرے، ہر سال وہ رمضان کے روزے بھی رکھے، ہر رات وہ تہجد کی نماز بھی پڑھے، لیکن کعبے کے رب کی قسم جس سے اس کے والدین ناراض ہوں گے، اس سے اس کا رب کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ کہ اپنے والدین کو راضی رکھے، اپنے والدین کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو والد کی رضا میں رکھا ہے اور اپنی ناراضگی کو والد کی ناراضگی میں رکھا ہے، اور پھر فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ بات ہر کسی کو معلوم ہے، ہر کسی کو معلوم ہے، لیکن اس کے اوپر عمل 5% لوگ بھی نہیں کرتے۔ یہ پیغام تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ اور ایک پیغام یہ کہ رشتہ داریوں، برادریوں کے اندر، خاندانوں کے اندر جو ناراضگیاں ہیں ان ناراضگیوں کو ختم کر دو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو تو اپنے بھائیوں سے راضی ہو جاؤ۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک ماں باپ سے پیدا 2 بیٹے آپس میں سال تک گفتگو نہیں کرتے، بھائی بہنوں کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے، بہنیں بھائیوں کے ساتھ ناراض ہیں، چاچے بھتیجے آپس میں ناراض ہیں، باپ اور بیٹے آپس میں ناراض ہیں۔ یاد رکھو اپنے ناراض بھائیوں کو راضی کر لو، اور اپنی بہنوں کو خاص طور پہ یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ اپنی بہنوں کو راضی رکھو، اپنی بیٹیوں کو راضی رکھو، اپنی خالوں کو راضی رکھو، اپنی پھوپھیوں کو راضی رکھو۔ جو شخص اپنی بہنوں کا خیال رکھے گا کبھی اس کے اوپر فاقہ نہیں آئے گا۔ جب اگر کوئی تنگی گھر کے اندر محسوس کرو، کوئی غربت کے آثار محسوس کرو، اپنی بہنوں کو کھانے کے اوپر بلا لیا کرو، اپنی بیٹیوں کو بلا لیا کرو۔ یہ وہ رشتے ہیں جو کھاتی پیتی کسی اور کا ہے، لیکن دعائیں اپنے بھائیوں اور اپنے والدین کے لیے کرتی ہیں۔ بہنیں لوگوں سے ناراض ہو تو اللہ کے قہر کو دعوت دینی ہے۔ یاد رکھو ایک بہن کے لیے اس کا مریل سا بھائی ہو، بیمار سا کمزور سا بھائی ہو، بوڑھا عاجز ضعیف بھائی ہو، لنگڑا لولا بھائی ہو، لیکن ایک بہن کے لیے بھائی ٹنگلائی کے پہاڑ سے زیادہ مضبوط سہارا ہوتا ہے۔ جب بہن اپنے سسرال میں میرا بیر کہہ کر پکارتی ہے تو اس وقت اس کی قوت ایٹم بم سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی بہنوں کو لاوارث نہ چھوڑیں،
اپنی بیٹیوں کو لاوارث نہ چھوڑیں، ان کے سر پہ دست شفقت رکھیں اور ان کے حقوق کو ادا کریں۔ عید کے دن کے حوالے سے یہ خصوصی پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں، اور ایک آخری گزارش کر کے ختم کروں گا۔ آج کل ہر شخص سیاستدان بنا ہوا ہے، اچھی بات ہے، لیکن سیاست شائستگی کے ساتھ ہونی چاہیے، تمیز کے ساتھ ہونی چاہیے۔ سیاست گالم گلوچ کا نام نہیں، سیاست کسی کی پگڑی اچھالنے کا نام نہیں، سیاست الزام تراشی کا نام نہیں، سیاست کسی کو نیچا دکھانے کا نام نہیں۔ سیاست جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جو صحابہ کرام نے کی ہے، جو خلفائے راشدین نے کی ہے، سیاست اللہ کی مخلوق کو عزت دینے کا نام ہے، اللہ کے مخلوق کو عزت دینے کا نام ہے۔ اور آج ہم اندھی تقلید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اتنے انتہا پسند نہیں ہوتے جتنی اپنی سیاسی قیادت کی محبت میں انتہا پسند ہو جاتے ہیں۔